بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج معاصر نثری ادب کے حوالے سے میرے لیکچر کا عنوان ہے یادگار زمانہ ہیں جو لوگ، ڈاکٹر انوار احمد کا خاکوں کا مجموعہ، اس کا ایک تجزیاتی مطالعہ۔ سب سے پہلے ڈاکٹر انوار احمد کا تعارف۔ ڈاکٹر انوار احمد کا تعارف۔ ڈاکٹر انوار احمد 11 جون 1947 کو ملتان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مختار احمد کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ چوتھی جماعت میں زیر تعلیم تھے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ والدہ انوار کو ساتھ لے کر اپنے والدین کے گھر چلی آئیں۔ ان کی دادی ایک سابقہ سکھ بعد ازاں مسلمان خاتون تھیں، جبکہ دادا تقسیم ہند سے قبل مشرقی پنجاب سے رحیم یار خان منتقل ہوئے تھے۔ انوار احمد کے دادا اور دادی دونوں کا انتقال ان کی کم عمری میں چند مہینوں کے فرق سے ہو گیا۔ تعلیم و تربیت کا سفر۔ انوار احمد نے ابتدائی تعلیم مسلم ہائی اسکول ملتان سے حاصل کی اور 1963 میں ایف اے میں داخلہ لیا۔ وہ ایف اے اور بی اے دونوں میں فرسٹ ڈویژن میں کامیاب ہوئے۔ بی اے میں انہوں نے اردو اور سیاسیات کو اختیاری مضامین کے طور پر منتخب کیا۔ ایف اے کے زمانے میں ہی انہوں نے پریم چند کے تمام ناول اور افسانے پڑھ ڈالے، جو ان کی فکری رجحان کی ابتدا تھی۔ انہوں نے 1969 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ایم اے اردو فرسٹ ڈویژن میں مکمل کیا اور پریم چند کے ناول گاؤدان کا تجزیاتی مطالعہ کے عنوان سے تھیسس لکھا۔ 1984 میں اسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ان کے تحقیقی مقالے کا عنوان تھا اردو مختصر افسانہ اپنے سیاسی اور سماجی پس منظر میں۔ تدریسی خدمات۔ ڈاکٹر انوار احمد نے تدریسی سفر کا آغاز مئی 1971 میں سریاب روڈ کوئٹہ کے ڈگری کالج سے کیا، مگر بلوچستان میں قیام طویل نہ رہا۔ 1972 میں پنجاب پبلک سروس کمیشن سے کامیاب ہو کر وہ گورنمنٹ کالج رحیم یار خان آ گئے۔ انہوں نے ملتان کی بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں شعبہ اردو میں طویل عرصہ تدریس کی اور یہاں 3 دہائیاں تخلیقی کام کو دیں۔ وہ 2007 تک وہاں پروفیسر، چیئرمین اور زبانوں کے ڈین بھی رہے۔ ان کی نگرانی میں بے شمار طلباء نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی۔ اس کے بعد ہے ان کے بین الاقوامی تدریسی سفر۔ 1995 سے 99 4 سال انقرہ یونیورسٹی ترکی میں اردو ڈپارٹمنٹ کی سربراہی کی اور اردو کو عالمی سطح پر متعارف کرایا۔ 2009 سے 2011 اوساکا یونیورسٹی جاپان میں اردو زبان و ادب کی تدریس۔ 2007 سے 2009 گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں بطور استاد علم کے موتی بکھیرے۔ ادبی خدمات اور اعزازات۔ 2011 سے 2012 تک وہ مقتدرہ قومی زبان اب ادارہ فروغ قومی زبان کے چیئرمین رہے۔ انہوں نے 40 برس تک تدریس، تحقیق، تنقید و خاکہ نگاری میں کام کیا۔ ان کی نمایاں کتب کے نام یہ ہیں، یہ سارے آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھ لیں جی، ان کی کتابیں ہیں ساری۔ اس کے بعد ہے یادگار زمانہ ہیں جو لوگ، جس میں خلیق صدیقی، فرمان فتح پوری، عرش صدیقی، اصغر ندیم سید، ڈاکٹر سلیم اختر جیسے نمایاں اہم قلم کاروں کے خاکے موجود ہیں۔ ذاتی زندگی، یہ ان کی شادی ہے، بیٹے اور بیٹی کا نام ہے، یہ ان کی خدمات اور موجودہ جو اس وقت کام کر رہے ہیں یہ ان کی ہے۔ اس کے بعد ان کو جو اعترافات اور ان کے اعزازات تھے وہ یہ ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں، خاکہ نگاری۔ خاکہ نگاری کی تعریف: خاکہ کے لغوی معنی ڈھانچہ بنانا، لکیر کھینچ کر نقشہ بنانا یا تصویر بنانا ہے۔ انگریزی میں اسے اسکیچ کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صابرہ سعید لکھتی ہیں، خاکہ ایک ایسی تصویر ہے جو کسی بت تراش یا مصور یا فوٹوگرافر کا عمل نہیں، اس تصویر کا خالق قلم کار ہوتا ہے۔ خاکہ کسی فرد واحد کی گمسم تصویر یا ہنستی بولتی تصویر ہے جو ہمارے احساسات کو برانگیختہ کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد نے یادگار زمانہ ہیں جو لوگ کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کی ہے جو خاکوں پر مشتمل ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے مختلف اہم، معروف اور دلچسپ شخصیات کے خاکے تحریر کیے ہیں جن سے ان کا تعلق رہا یا جنہوں نے ادب اور تعلیم یا معاشرتی زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس میں کل 35 خاکے شامل ہیں۔ یہ کتاب مثال پبلشرز فیصل آباد نے 2008 میں چھاپی۔
کتاب کا عنوان منتظر لکھنوی کے اس مشہور شعر سے ماخوذ لگتا ہے: یادگار زمانہ ہیں ہم لوگ، سن رکھو تم فسانہ ہیں ہم لوگ۔ انوار احمد کا انداز تحریر شگفتہ، مشاہدے سے بھرپور اور تہذیبی حوالوں سے مزین ہوتا ہے۔ ان کے خاکے صرف شخصیات کے تعارف یا حالات زندگی بیان نہیں کرتے، بلکہ ان کی شخصیت کی پرتیں کھولتے ہیں اور قاری کو ان کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ڈاکٹر انوار احمد اپنی کتاب یادگار زمانہ ہیں جو لوگ میں خود اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے احمد دیم قاسمی کی پیروی کی اور اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے قریبی تعلق، دوستوں، استادوں، بزرگوں اور چند شاگردوں کے خاکے تحریر کیے۔ ان سب شخصیات کے ساتھ انوار احمد کی زندگی کے گہرے اور دیرپا تعلقات تھے، اور یہی قربت ان خاکوں کو صرف تعارفی تحریریں نہیں رہنے دیتی بلکہ ایک سچا اور جذباتی اظہار بنا دیتی ہیں۔ اس حوالے سے ظفر اقبال لکھتے ہیں: ڈاکٹر صاحب پکے ملتانی ہیں اور جن شخصیات کے یہ خاکے لکھے گئے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے ملتان کے ساتھ ضرور بنتا ہے۔ ملتان ایک قدیم شہر ہے اور اس کی ایک پوری تاریخ اور تہذیب ہے، چنانچہ ان میں وہ افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے ملتان کا پانی پیا اور مشہور ہو گئے، اور جو اپنے طور پر مشہور نہیں ہو سکے انہیں ڈاکٹر صاحب نے اپنی اس تصنیف لطیف کے ذریعے مشہور کر دیا۔ مشہور ہو جانے والوں میں سید اصغر ندیم سید، عرش صدیقی، محسن نقوی، فرمان فتح پوری، ڈاکٹر سلیم اختر، فتح محمد ملک اور دیگر ان میں شامل ہیں۔ اس مضمون میں بعض اہم شخصیات کے خاکوں کا تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ہے حضرت جی بنام حسین بخش۔ ڈاکٹر انوار احمد کی خاکوں پر مبنی کتاب یادگار زمانہ ہیں جو لوگ کا پہلا خاکہ ان کے نانا حسین بخش کے بارے میں ہے۔ اس خاکے میں مصنف نے اپنے خاندانی پس منظر، خاص طور پر ننہال اور ددھیال کے درمیان کشیدگی کو نہایت سادگی مگر گہرے مشاہدے کے ساتھ پیش کیا ہے۔ نانا جی رسمی تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن انہیں گلستان سعدی، مثنوی مولانا روم اور دیگر فارسی کتب پر ایسی دسترس حاصل تھی جو علمی ذوق اور مطالعے کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ خاکہ نگار نے نہ صرف نانا اور نانی کے درمیان ہونے والی گھریلو چپکلش کو دیانتداری سے بیان کیا، بلکہ دادا اور پھر والد کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم میں ہونے والی ناانصافی اور ددھیال کی طرف سے روا رکھے گئے رویے کو بھی بھرپور انداز میں رقم کیا ہے۔ اسی کشمکش کے باعث مصنف کا بچپن زیادہ تر نانا کے گھر میں گزرا، جس کا اثر ان کی شخصیت اور مزاج پر بھی پڑا۔ یہ خاکہ صرف ایک فرد کا تعارف نہیں بلکہ خاندانی، تہذیبی اور معاشرتی روابط کی پیچیدگیوں کا بھی بیان ہے، جس میں ذاتی تجربے کی سچائی اور جذبات کی تہداری نمایاں ہے۔ مصنف لکھتے ہیں: آخری دنوں میں وہ کافی اکیلے اور اداس تھے۔ ماموں اگرچہ خرچ نہ بھجواتے تو کوئی احتجاج نہ کرتے، وہ شام یا رات کو دیا بھی نہ جلاتے۔ یہ میری بے روزگاری کے دن تھے۔ پھر بھی پوچھ بیٹھتا: نانا جی دیے کے لیے تیل لا دوں؟ تو وہ عجب انداز میں کہتے: ہر اندھیرے میں اتنی روشنی تو ہوتی ہے کہ سفر کا آخری مرحلہ نظر آتا ہے۔ جب وہ انتقال کر گئے تو کفن کے ساتھ ساتھ ایک کتبہ بھی ان کے پاس سے ملا جس پر لکھا تھا: بنام حسین بخش۔ اس سے اگلا خاکہ ہے بیگم بی بی بکلم خود۔ ڈاکٹر انوار احمد کے خاکے بیگم بی بی بکلم خود میں ماں کا کردار ایک ایسی عورت کا ہے جو زندگی بھر دکھ سہتی ہے مگر کبھی شکوہ نہیں کرتی۔ شوہر کی اچانک موت کے بعد وہ صرف بیوہ ہو جاتی ہے بلکہ گھر سے نکال دی جاتی ہے، وراثت سے محروم رہتی ہے اور شدید غربت کا سامنا کرتی ہے۔ یہ سب کچھ اس کی زندگی کو کرب اور تنہائی میں بدل دیتا ہے۔ ماں نے حالات سے لڑنے کی کوشش کی اور دوسری شادی کا فیصلہ کیا جو اس زمانے میں عورت کے لیے ایک مشکل قدم تھا، مگر یہ فیصلہ بھی اس کے لیے آسان نہ تھا کیونکہ بیٹے نے ناراضی ظاہر کی۔ اس ناراضی نے ماں کو اور زیادہ دکھ دیا۔
ڈاکٹر انوار احمد نے اپنی ماں کی زندگی کو بہت سچائی اور درد کے ساتھ لکھا۔ انہوں نے دکھایا کہ ماں صرف محبت دینے والی ہستی نہیں ہوتی، بلکہ وہ برداشت، صبر اور قربانی کی تصویر بھی ہوتی ہے۔ ماں کا دکھ صرف غربت یا تنہائی نہیں تھا، بلکہ اپنوں کی ناراضی بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا درد تھا۔ یہ خاکہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایک عورت، خاص طور پر ماں، اپنی زندگی میں بہت کچھ سہتی ہے، اور اس کے جذبات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی خاموشی اور قربانیوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، میری ماں نے دوسری شادی کر لی اور میں نے ان سے بول چال اور ملنا بھی چھوڑ دیا۔ وہ کبھی کبھار میرے اسکول کے راستے میں آ کر بیٹھ جاتی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتا تھا۔ آخر میں لکھتے ہیں، جب میں اپنی ماں کے آخری وقت میں پہنچا تو انہیں فالج کا شدید حملہ ہوا تھا۔ سبھی نے بتایا کہ وہ کالرا سے ہاتھ، پاؤں اور زبان کو بھی جنبش نہیں دے سکتی، مگر جب ان کے کان کے قریب جا کر ایک دو باتیں کی تو انہوں نے آنکھیں کھولیں، اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ شاید ساتھی مزدوروں کا کوئی عہد و پیمان تھا۔ ارشد صدیقی، شعور و ادراک کے پرچاک ایک جذباتی انسان۔ ڈاکٹر انوار احمد کا خاکہ ارشد صدیقی پر نہایت اہمیت کا حامل ہے، جو صرف ایک شخصی خاکہ نہیں بلکہ ملتان کے ادبی منظرنامے کا ایک تاریخی مطالعہ بھی بن جاتا ہے۔ اگرچہ مصنف ان کے براہ راست شاگرد نہیں رہے، مگر انہوں نے ہمیشہ ارشد صدیقی کو استاد، رہنما اور فکری شخصیت کے طور پر دیکھا۔ خاکے میں مصنف نے ان کی شخصیت کے کن نمایاں پہلوؤں کو اجاگر کیا، جن میں جذباتی مزاج، توجہ کی طلب، روشن خیالی، اخلاقی اصولوں سے وابستگی اور محنت کا جنون شامل ہے۔ ان کا افسانوی مجموعہ بہر کفن سے پاؤں نہ صرف ان کے فکری رجحان کا عکاس ہے بلکہ ایک علامتی جملہ بھی بن جاتا ہے، جو معاشرتی بے چینی، تہذیبی ٹوٹ پھوٹ اور انسانی وجود کے عدم تحفظ کو بیان کرتا ہے۔ اس عنوان سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ محض روایتی بیانیے کے قائل نہیں تھے بلکہ زندگی کے اندرونی تضادات کے فن کے ذریعے ظاہر کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر انوار احمد نے ارشد صدیقی کی شخصیت کو جذباتی عقیدت سے پیش کرنے کی بجائے تجزیاتی، متوازن اور فکری انداز میں لکھا ہے، جو اس خاکے کو محض سوانح تحریر سے بڑھا کر ادبی تنقید اور تہذیبی مطالعے کی سطح پر لے آتا ہے۔ یہ خاکہ ہمیں بتاتا ہے کہ ارشد صدیقی صرف ایک فرد نہیں بلکہ ملتان کی علمی و ادبی تاریخ کا ایک اہم باب تھے۔ مصنف لکھتے ہیں، ملتان میں جدید ادبی اور شرعی رجحانات کی ترویج میں جتنا اہم کردار ارشد صدیقی کا ہے، شاید ہی کسی اور کا ہوگا۔ تخلیق، تدریس اور مجلس، تینوں سطحوں پر انہوں نے اپنے معاصرین، احباب اور شاگردوں کو جدید نظم کی جانب مائل کیا، ہمیشہ نو مشقوں کا حوصلہ بڑھایا۔ ارشد صدیقی اس اعتبار سے خوش نصیب تھے کہ ان کی مخالفت بھی خوب ہوئی اور انہیں احترام بھی خوب ملا۔ ڈاکٹر بختیار احمد اشرف، ایک خوش لباس اور خوش خیال ترک۔ ڈاکٹر انوار احمد کا خاکہ ڈاکٹر احمد بختیار اشرف پر ایک دلچسپ اور فکری طور پر متنوع شخصیت کا مطالعہ پیش کرتا ہے، جو ادب، تدریس، تحقیق اور تہذیب کا ایک حسین امتزاج ہے۔ مصنف نے انہیں مزاح، محبت اور علمی اپنائیت کے ساتھ یاد کیا ہے اور ان کے دراز قد اور خوش رو چہرے کی بنیاد پر انہیں مزاحاً ترک کا لقب دیا ہے، جو نہ صرف ان کی شکل و صورت بلکہ ان کی زندگی کے تہذیبی جھکاؤ کی بھی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ واقعی ترکی میں گزارا اور اسی ثقافت کو دل سے اپنایا۔ ان کی تخلیقی صلاحیتوں کا دائرہ کار کالم نگاری، افسانہ نویسی اور سفرنامہ نگاری تک پھیلا ہوا ہے، جبکہ ترکی اردو لغت پر ان کا کام دونوں زبانوں کے مابین ایک لسانی اور تہذیبی پل کا درجہ رکھتا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، ان سے میرا تعلق 4 اشروں محیط ہے اور یہ تعلق شاگردوں، مداح اور رفیق کار کے رسمی مرحلوں میں منقسم ہے۔ میں ان برسوں کا حوالہ دے کر اپنی بات کی ساخت نہیں بڑھانا چاہتا، کیونکہ کبھی عمریں بیت جاتی ہیں اور کچھ لوگ، کچھ رشتے سمجھ میں نہیں آتے، اور کبھی ایک لمحہ ساری خبر دے جاتا ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اشرف کو پہلی مرتبہ دیکھ کر ہی اس کے سراپا محبت اور پیکر اخلاق ہونے کا جو تاثر قائم ہوا تھا، وہ آج تک برقرار ہے۔ اس سے اگلا خاکہ اصغر ندیم سید پر ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد اس کو ٹائٹل یوں دیتے ہیں، ہمارا پپو اصغر ندیم سید، ایک شاعر کی واپسی۔
ڈاکٹر انوار احمد کا خاکہ اصغر ندیم سید پر ایک ایسی متحرک، ہمہ اور تہذیبی طور پر پیچیدہ شخصیت کی تصویر پیش کرتا ہے جو بیک وقت شاعر، مترجم، ڈرامہ نگار، استاد اور عوامی دانشور کے طور پر اپنی شناخت رکھتی ہے۔ اس خاکے میں مصنف نے نہایت بے باکی سے دولت، شہرت اور عورت کے حوالے سے ان کی زندگی کے سفر کو بیان کیا ہے۔ وہ اس مشاہدے کو پیش کیا ہے کہ عام طور پر ایسے افراد تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر اصغر ندیم سید اس سے مختلف نکلے۔ وہ آج بھی دوستوں، شاگردوں، ادیبوں، میڈیا اور اشرافیہ میں یکساں مقبول ہیں۔ یہ پہلو انہیں محض تخلیقی شخصیت کی بجائے سماجی سطح پر فعال اور مؤثر فرد کے طور پر نمایاں کرتے ہیں۔ دولت، شہرت اور عورت کے حوالے سے کامیابیوں کا سفر طے کرنے والا عموماً تنہا ہو جاتا ہے، مگر اصغر ندیم سید ابھی بھی دوستوں، طالب علموں، ادیبوں، میڈیا کے لوگوں اور اشرافیہ میں بہت مقبول ہے۔ مصنف نے اصغر ندیم سید کی ادبی تربیت، خاص طور پر جدید نظم سے وابستگی، ان کے والد کی شخصیت جن میں جلال اور وقار نمایاں تھا، کو ان کی شخصیت کی تشکیل میں اہم قرار دیا ہے۔ ان کی نظم گوئی، ترجمہ نگاری اور ڈرامہ نویسی صرف اصناف کی فہرست نہیں بلکہ ان کی متعدد جہتوں والی شخصیت کا مظہر ہے۔ یہ خاکہ اصغر ندیم سید کو نہ صرف ایک ادبی اور تخلیقی شخصیت کے طور پر پیش کرتا ہے بلکہ ایک عہد ساز فرد کی صورت میں بھی دکھاتا ہے جو روایت اور جدیدیت، ذاتی زندگی اور عوامی کردار، جذبات اور فکر سب کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ڈاکٹر انوار احمد نے اس خاکے کو جذباتی اور فکری توازن کے ساتھ تحریر کیا ہے جسے قاری کو انسان اور فنکار دونوں کی جھلک یک وقت دکھائی دیتی ہے۔ فرمان فتح پوری اردو علم و ادب کا ایک رومانوی کردار۔ ڈاکٹر انوار احمد نے فرمان فتح پوری کے بارے میں جو خاکہ لکھا ہے وہ صرف ایک ادیب یا نقاد کی بات نہیں کرتا بلکہ ایک محبت کرنے والے، علم دوست اور اخلاق سے بھرے انسان کی سچی تصویر پیش کرتا ہے۔ خاکے سے معلوم ہوتا ہے کہ فرمان فتح پوری نہ صرف علم کے میدان میں کامیاب تھے بلکہ اپنے شاگردوں، دوستوں، رشتہ داروں سے بھی بہت محبت اور خلوص سے پیش آتے تھے۔ انہوں نے نیاز فتح پوری سے کیا گیا وعدہ نبھاتے ہوئے رسالہ نگار کو باقاعدگی سے جاری کیا، جو ان کے عزم و وفاداری کا ثبوت ہے۔ سب سے خاص بات یہ کہ وہ کسی کو بھی نظریاتی بنیاد پر رد نہیں کرتے تھے، چاہے وہ دائیں بازو کا ہو یا بائیں بازو کا، وہ ہر ایک سے محبت اور عزت سے پیش آتے تھے۔ مصنف لکھتے ہیں، میں جب کراچی قبرستان میں فرمان صاحب کی قبر پر نمناک آنکھوں کے ساتھ فاتحہ پڑھ رہا تھا تو ہماری علمی اور ادبی دنیا کے اس فیض رساں کردار کی سحری کے کئی پہلو یاد کر رہا تھا کہ انہوں نے مجھ جیسے کئی طالب علموں کو کبھی نادم کر کے، کبھی اشتعال دلا کر اور زیادہ پابند کر کے پی ایچ ڈی کے مقالات کی تکمیل کرائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملتان، بہاولپور اور کراچی کے مابین ایک قلبی اور ادبی رشتہ قائم کر دیا۔ اسے اگلا خاکہ ہے آسمان بیلن کے لیے زمیں ذات کے چند محبت بھرے حروف۔ ڈاکٹر انوار احمد کا خاکہ آسمان بیلن کے لیے زمیں ذات کے چند محبت بھرے حروف اردو خاکہ نگاری میں ایک منفرد اور بین الثقافتی اور جذباتی رنگ لیے ہوئے تحریر ہے۔ آسمان بیلن نہ صرف ایک طالبہ یا ادبی محققہ ہے بلکہ ایک جستجو کرنے والی روح ہے جو مختلف ثقافتوں میں گھل مل کر بھی اپنی انفرادی شخصیت کو قائم رکھتی ہے۔ مصنف نے آسمان کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کیا ہے جو علم سے محبت، مزاج کی خودداری اور زندگی کی سنجیدگی اور شگفتگی کو ایک ساتھ لے کر چلتی ہے۔ آسمان بیلن کی شخصیت میں ترکی کی ثقافت، ہندوستانی اور پاکستانی تہذیب اور مغربی معیشت کے اثرات پائے جاتے ہیں، لیکن وہ ہر ماحول میں اپنی انفرادیت اور ادبی شعور کے ساتھ نمایاں رہتی ہیں۔ مصنف کے ساتھ اس کا تعلق صرف شاگردی کا نہیں بلکہ رفاقت اور فکری ہم آہنگی کا بھی ہے۔ اس کی علمی لگن، زبانوں پر عبور، اردو، ہندی، انگریزی اور مستقل مزاجی اسے ایک مثالی طالب علم بناتی ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، آسمان بیلن ایک مضطرب روح ہے۔ ترکوں میں سراپا ترک، پاکستانیوں میں، ہندیوں میں اور حتیٰ کہ انگریزوں میں وہ اسی ثقافتی ہجوم میں جذب ہو جائے گی مگر اپنی پہچان برقرار رکھے گی۔ اچھا جی،
ادبی لحاظ سے یہ خاکہ نہ صرف ایک فرد کی زندگی کا بیان ہے بلکہ ثقافتوں کے ملاپ، علم کے سفر، عورت کا عزم اور رشتوں کی پاکیزگی کا حسین امتزاج ہے۔ آسمان بیلن ایک علامت بن کر ابھرتی ہے، اس عورت کی جو حالات سے نہیں گھبراتی، جو علم کے لیے سرحدیں پار کرتی ہے اور زندگی کی سختیوں میں بھی مسکراہٹ کے پہلو تلاش کرتی ہے۔ شاہ محمد مری لکھتے ہیں، یادگار زمانہ ہیں جو لوگ نامی اس کتاب میں شخصیت کا تذکرہ نہیں بلکہ اس میں شاندار لوگ شامل ہیں۔ خلیل صدیقی، ارشد صدیقی، فرمان فتح پوری، مرزا ابن حنیف، مہر گل محمد، اصغر ندیم سید، ڈاکٹر سلیم اختر۔ 228 صفحات ضخیم اس کتاب کے عنوانات ہی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کی تحقیق کا میدان کتنا وسیع اور متنوع ہے۔ مجموعی جائزہ: ڈاکٹر انوار احمد کی کتاب یادگار زمانہ ہے جو لوگ میں شامل تمام خاکوں کا مطالعہ یہ واضح کرتا ہے کہ ڈاکٹر انوار احمد نہ صرف شخص شناس ہیں بلکہ ایک سچے غیر جانبدار اور فنی طور پر پختہ خاکہ نگار بھی ہیں۔ ڈاکٹر انوار احمد کا اسلوب بیان میں توازن، جذبات میں سچائی اور زندگی میں شگفتگی رکھتا ہے۔ وہ نہ تو حد سے زیادہ عقیدت میں ڈوب کر مبالغہ کرتے ہیں اور نہ ہی طنز و مزاح کے پردے میں شخصیت کو کم تر دکھاتے ہیں۔ ان کے جملے رواں اور عام فہم ہیں مگر ان میں ادبی لطافت و فکری تہذاری بھی ہے۔ مثال کے طور پر بیگم بی بی بقلم خود میں ماں کے جذبات کو سادہ الفاظ میں بیان کیا مگر وہ سچائی قاری کے دل تک اترتی ہے۔ کئی جگہوں پر ڈاکٹر انوار احمد کے جملوں میں ہلکی سی طنز کی چمک اور انشائیہ طرز کی خوشبو محسوس ہوتی ہے جو خاکے کو بوجھل نہیں ہونے دیتی۔ مثلاً ڈاکٹر بختیار اشرف کو ترک کہنا ایک فکاہیہ انداز بھی رکھتا ہے مگر توہین نہیں دیتا۔ چاہے وہ آسمان بیلن کا ذکر ہو یا ارشد صدیقی کی بات، مصنف ہر شخصیت کو اس کی تہذیبی پہچان، فکری شناخت اور جمالیاتی رویے کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ وہ زبان اور کلچر کے تناظر میں خاکے کی روح کو ترتیب دیتے ہیں۔ ڈاکٹر انوار احمد کی خاکہ نگاری میں اسلوب کی سادگی، بیان کی لطافت اور حقیقت کی بے خوفی ایک ساتھ چلتی ہے۔ ان کے ہاں شخصیت کا احترام بھی موجود ہے اور ادبی دیانتداری بھی۔ ان کا اسلوب محبت آمیز، فکری طور پر سنجیدہ اور جذباتی طور پر اثر انگیز ہے، جبکہ حقیقت نگاری میں وہ کسی تعصب اور مصلحت کے بغیر شخصیت کی روشنی اور سائے دونوں دکھانے کی جرأت رکھتے ہیں۔ اچھا جی، اس مضمون کے اندر آنے والے جو کوٹیشنز تھی، اقتباسات تھے، ان کے حوالہ جات یہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے اس کے اندر ڈاکٹر انوار احمد کی زندگی یعنی ان کا مکمل تعارف بھی دیا ہے، ان کے 5 سے 6 خاکوں کا مکمل تجزیاتی مطالعہ بھی پیش کیا ہے اور مکمل کتاب کا جو ایک مجموعی جائزہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میرا لیکچر پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔